الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، کل ہم سورہ الحج کی آیت نمبر 7 تک ترجمانی کر چکے تھے، تو آج ہم سورہ الحج کی آیت نمبر 8 سے آگے چل رہے ہیں۔ سورہ الحج آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں کی ایک قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، نوع انسانی میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں، مَن یُجَادِلُ فِی اللہ، جو لڑائیاں لڑتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، جدال جھگڑنا، جو جھگڑتے ہیں فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کی آیات کے بارے میں۔ فی اللہ سے مراد یہ تمام چیزیں، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات، آیات، دین، یہ تمام فی اللہ میں شامل ہے۔ اور ان کی وہ جو بحث ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بغیر علم، بغیر اس کے کہ ان کے پاس اس ڈیبیٹ کے لیے، ڈائیلاگس کے لیے علم ہو، علم کے بغیر، یعنی ظن اور تخمین کی بنیاد پر، ظن و تخمین، اسپیکولیشن۔ تو اسپیکولیٹو جو ان کے پاس میٹیریل یا سرمایہ ہوتا ہے، اس بنیاد پر۔ نمبر 2، ولا ہدا، اور ان کے پاس کوئی گائیڈنس بھی نہیں ہوتی جو نوع انسانی کو منزل مراد تک پہنچانے والی ہو۔ اللہ کا علم، اس کی کتاب، اس کا دین تو نوع انسانی کو انفرادی، اجتماعی، بین الاقوامی ہر حوالے سے فوز و فلاح سے ہمکنار کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اسپیکولیشن جو ہوتی ہے، ظن و تخمین، نہ اس کے پاس سائنٹیفک ان کی اپروچ ہوتی ہے، اور نہ مسائل حیات کے حوالے سے کوئی گائیڈنس، مسائل کے حوالے سے گائیڈنس یہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا دستور حیات ہوتا ہے، کتاب کا معنی دستور حیات، منیر جو اپنی وائی و پیٹ کو خود روشنی میں لانے والا ہو، یعنی ایسی کتاب، ایسا دستور حیات کہ جو منیر، نوع انسانی کے اندر نور پیدا کرنے والا، افراد انسانیہ کے دل دماغ کو منور کرنے والا۔
ایسا بھی 3 چیزوں کی نفی فرمائی، نہ ان کے پاس سائنٹیفک اپروچ ہے، نہ ان کے پاس مسائل کا حل ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا دستور حیات ہے کہ جس دستور حیات سے ذات انسانی میں نور پیدا ہو، جماعت انسانیہ کے اندر نور پیدا ہو، اور یہ کائنات بحیثیت مجموعی جو ہے یہ اور زیادہ نورانی بن جائے۔ ایسی کوئی بات ان کے پاس نہیں ہوتی۔ مزید برآں ارشاد فرمایا ثانیہ عطفہ ہی۔ ثانیہ عطفہ ہی کا عام ترجمہ کرتے ہیں منہ موڑتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے، لیکن یہ بہت سطحی ترجمہ ہے رفقائے محترم۔ ثانیہ جو ہوتا ہے نا، ثنا یثنی، اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈپلیکیٹ کرنا، ڈپلیکیٹ، ثنا یثنی ثنویًا صناعًا، کسی چیز کو تہ در تہ، بہت سے پرتوں کسی چیز کے لیئرز، تو ایک لیئر کے اوپر اور اوپر چڑھاتے چلے جائے۔ ثانیہ کا معنی ہے بہت سی تہوں والا، اور عطف عطف یعطف عطفاً و عطفا اصل معنی ہوتا ہے کسی حقیقی چیز کو گم کر کے اس کی جگہ پر جعلی غیر حقیقی چیز رکھ دینا۔ ثانیہ عطفی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو عقل، حکمت، دانش، اس کائنات میں جو ان کا مقام رکھا ہے، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ جعلی، غیر حقیقی، فیبریکیٹڈ، اور وہ بھی تہ در تہ، یعنی ظلمات اپنے اوپر مسلط کرتے چلے جاتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، نوع انسانی کے اجتماعی نصب العین کے بارے میں۔ تو ثانیہ عطفہ ہی اوپر گمراہی کے خول چڑھاتے ہوئے، نہ راستی کے، نہ حق شناسی کے، ان کے اوپر کیا جمتے چلے جاتے، تہ در تہ، تہی جمتی چلی جاتی ہیں، ہر تہ کے اوپر ایک اور تہ، ایک اور تہ۔ ابھی اس کو سورہ نور کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ثانیہ عطفہ ہی کا کہ معنی صرف منہ موڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت گہری حقیقت ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم کو چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر پھر جہالت و جاہلیت کی تہیں چڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس سے مراد ہے کہ علم کے مقابلے میں ظن و تخمین کی تہ، ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کی تہ، اور کتاب مبین کی، کتاب منیر کی جگہ پر باپ دادا کی ظنی روایات خود ساختہ۔ تو یہی 3 تہیں ہیں جو ثانیہ عطفہ ہی کے ایک لفظ کے اندر یا تعبیر کے اندر یا ترکیب کے اندر استعمال ہوئی ہیں، اور اس سب کا مقصود کیا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ دور کرے، دور رکھے۔ یہ باب افعال ہے، اضل یضل اضلال، تو اس کا معنی دور ہونا بھی ہے اور دور کرنا بھی، یعنی خود وہ دور رہے، دور رکھتا ہے اپنے آپ کو، دور رہتا ہے اور دور رکھتا ہے، دور رکھنے والا اور دور رہنے والا، تاکہ وہ دور رہے اور دور رکھے، کس سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، نازل کردہ بار بنائے وہی جو اس نے دستور حیات عطا کیا ہے، وہ اس سے دور اپنے آپ کو رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے دور رکھنے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلتا ہے۔ لہو فی الدنیا خزی، ایسے شخص، فرد یا افراد یا سوسائٹی یا جماعت، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ حیات دنیا میں بے حقیقت ثابت ہوتا ہے۔ خزی ان کا معنی ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور خزی کا اطلاق ہوتا ہے غلامی پر، غلامی، محکومی، محتاجی، کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دستور حیات سے ہٹتا ہے تو وہ آلون ہونے کی بجائے محکومیوں میں، محتاجیوں میں، محرومیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ،
اور یہ جو حیات دنیا کی ذلت ہے، رسوائی ہے، محکومی اور محتاجی ہے، اس پر مزید برآں یہ کہ چکھائیں گے ہم اسے قیامت کے دن ایک ایسا عذاب جو جلن پیدا کرے. اور یہ دراصل وہی جلن ہے جو حق کے خلاف دنیا میں اس کے پاس تھی. تو دنیا کے اندر جو حق کے خلاف جلن تھی، حسد ہے، رقابت ہے، یہی چیز وہاں ایک اور شکل میں اس کے سامنے آ جائے گی، اور اسے کہا جائے گا ذالکا، یہ سب کچھ جو تیرے سامنے آ رہا ہے، بما قدمت یدا کا، یہ جلن کہیں باہر سے نہیں ہے، یہ سب کچھ وہ ہے کہ جس کو آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے. اور ہاتھ یہاں کنایا ہے ذات سے، پرسنالٹی سے، کہ یہ جو کچھ ہے یہ تیری اپنی ہی ذات کا ساختہ پرداختہ ہے. یہ سب کچھ کہیں باہر سے نہیں آیا. یہ عذاب تو جو جنت یا جہنم ہے رفقائے محترم، اس کا سب میٹیریل یہاں سے ہم بھیج رہے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جنت اور جہنم ایک چٹیل میدان، اس چٹیل میدان کے اندر ہم اپنے اعمال صالحہ سے وہاں پھل پھول رکھنے والے درخت اگائیں گے، اور اگر اعمال بد بھیجیں گے تو اس سے جھاڑ جھنکار وہاں پیدا ہوگا، ببول اور کیکر کے درخت پیدا ہوں گے. تو جنت اور جہنم کی حقیقت اصل میں ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں. مثبت اور تعمیری اعمال سے جنت کی تشکیل ہوتی ہے، اور تخریبی اور سلبی اور منفی اعمال سے جہنم. تو فرمایا یہ سب کچھ وہ ہے کہ جو آگے بھیجا تیرے اپنے ہاتھوں نے، مراد ہے تیری اپنی شخصیت، تیری اپنی ذات، اس کا یہ سب کیا دھرا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ہے اپنے بندوں پر، عبید بندے، اپنے بندوں پر ادنا ترین ظلم کرنے والا، اور نہیں ہے اللہ اپنے بندوں پر ادنا ترین ظلم کرنے والا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. ایک تو اوپر مجادلین کا ذکر آیا، اب ایک نئی قسم ہمارے سامنے آتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مَن یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا حکم ماننا چاہتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس طرح؟ علی حرف، کنارے پر کھڑا ہو کر. کنارے پر یعنی اپورچونیٹیز، یعنی موقع پرستی. موقع پرستی کی بنیاد پر وہ اللہ کو ماننا چاہتے ہیں، اس کی محکومیت اختیار کرنا چاہتے ہیں. کس طرح؟ آگے بیان ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، بس اگر اللہ کے مان لینے سے ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اگر اللہ کے ماننے سے کوئی فائدہ پہنچا، ایسی جماعت میں شامل ہوئے موحدین کی، اور موحدین سے ان کو فائدہ پہنچا، ان کے جتھے سے، جماعت سے، ان کے ساتھ ملنے سے اگر تو کوئی فائدہ پہنچا تو اطمئن بھی، کہتے ہیں یہ راستہ بہت اچھا ہے، مطمئن ہوتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر مشرکین کی طرف سے ان کی پٹائی ہو گئی، مشرکین نے سودا لینا چھوڑ دیا، مشرکین نے اپنی بیٹی کو مثلا واپس بلا لیا، بیٹی جو بیوی تھی اس کی وہ اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر چلی گئی، تو اب توحید کا کہتے مزہ چکھ. تو اگر نقصان پہنچا، تکلیف پہنچی، پرسیکیوشن ہوئی، ٹرائل آ گیا اہل کفر کی جانب سے، اہل شرک کی جانب سے، تو کیا کرتا ہے؟ انقلب علی وجہہ، تو جس شرک کو چھوڑ کر وہ توحید کی طرف آیا تھا، وہ دوبارہ اسی شرک کو، کفر کو، طاغوت کو سینے سے لگا لیتا. یعنی اس کا آنا صرف مفاد پرستی کے لیے ہوتا ہے. اگر توحید اور دین سے فوائد حاصل ہوں تو دین اچھا ہے، اور اگر مار پڑنے کا امکان ہو، نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، تو بھائی پھر نہیں، پھر یہ دین تمہیں مبارک ہو، ہمیں یہ نہیں چاہیے. فرمایا خاسر الدنیا
والآخرہ، ایسا انسان حیات دنیا اور حیات آخرہ دونوں میں ناکام اور نامراد ہوگا، کیونکہ جو پہلی جماعت اس نے چھوڑی تھی اور اب دوبارہ ان کے پاس جائے گا تو وہ بھی سمجھ لیں گے کہ یہ کوئی اصول کا بندہ نہیں ہے، موقع پرست ہے، یعنی اس کو وہ مین آف پرنسپل کے طور پر نہیں لیں گے، وہ جانیں گے کہ یہ تو بھائی مفاد پرست ہے، ہمارے پاس بھی اسی لیے آ گیا ہے کہ اس کو مفاد کا جو ہمارے ساتھ تعلق تھا وہ اب ہے، اگر وہی مفاد پرستی کسی اور جگہ سے اس کی پوری ہو تو ان کا ہے، تو یعنی وہ اس کی عزت، آبرو، مقام قطعا نہیں ہوگا، ہاں رہے گا صرف مفاد کی وجہ سے۔ آگے فرمایا ذالک هو الخسران المبین، اور کسی آدمی کا اصول پرستی سے یا اصول پسندی سے ہٹ کر صرف مادی مفادات کا وہ بن کے رہ جائے سمبل، تو یہ ہے واضح خسارہ، واضح نقصان، واضح طور پر اپنے آپ کو گروی رکھنا۔ فرمایا کہ ایسے انسان کا حال یہ ہوتا ہے یدعو، وہ پکارنے لگتا ہے، بلانے لگتا ہے، پکارتا ہے وہ من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ ایسی شخصیتوں کو، مزار والوں کو، حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں کو، ما لا یضرہ، کہ جن کے اختیار میں قطعاً کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکے، وما لا ینفع، اور یہ کہ ان کو نفع پہنچانے کے حوالے سے بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا، یعنی نفع اور نقصان تو قوانین کے تحت ہوتا ہے، نظام کے تحت ہوتا ہے، تو ان کے پاس نہ اس کو نفع پہنچانے کا کوئی اختیار ہے نہ نقصان پہنچانے کا، تو ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی، ایسا شخص راہ حق سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، اور وہ راہ راست کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف لوٹنا اس کے لیے بہت دور کی بات ہے، ہو جائے تو ہو سکتا ہے لیکن امکان کم ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کا مزاج یہ ہوتا ہے یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، فرمایا کہ ایسا شخص پکارتا ہے، عبادت کرتا ہے، پوجتا ہے، چومتا چاٹتا ہے اس گروہ کو، معبود کو، جتھے کو، جماعت کو، ضرہ اقرب من نفعہ، کہ جس کے اندر نقصان پہنچانے کی استعداد قریب تر ہو بنسبت نفع پہنچانے کی، یعنی جس بدماش کا بدماشی کے نتیجے میں نقصان پہنچا سکنا یقینی ہو، اس کے نقصان سے بچ بنا لیتا ہے، یعنی اس کی بدماشی سے بچنے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس کونسلر کو ہم نے نہ دیے، ووٹ نہ دیا تو ہمارے لیے عزت، آبرو، دائیں بائیں مسئلہ پیدا کر دے گا، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے کہتے چلو یار اسی کو ووٹ دے دو، اگر نہیں دیں گے تو یہ اپنی بدماشی سے ہمیں تنگ کرے گا، تو یہ نفسیات فرمایا کہ وہ پکارنے لگتا ہے، بلانے لگتا ہے، معبود بنا لیتا ہے اس کو کہ جس کا نقصان پہنچا سکنا، بدماشی کرنا زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت اس کے نفع پہنچانے کے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، فرمایا کہ ایسا شخص جس کو اپنا والی و وارث بناتا ہے وہ بھی برا ہوتا ہے، اور جس کی یہ صحبت میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے، جس کا خود یہ ساتھی بنتا ہے، وہ بھی چھٹا ہوا بدماش، یعنی ایسے بدماشوں کے ساتھ مل جل کر خوش رہتے ہیں، اور اگر ان کو صلحاء کی، عدالت پسند، مساوات پسند، ربوبیت عالمینی کے جو دائی ہیں ان کی صحبت میں آنا پڑے تو یہ اس میں ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تک رفقامد ہم نے آیات کی تلاوت کی تھی، اب ہم آیت نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر رفقائے محترم جو مجادلین کا مسئلہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، تو کل ہم نے دیکھا کہ جدال جو بھی کرتا ہے نا اللہ میں، وہ دراصل اس جدال سے مراد ہوتا ہے اللہ کی آیات میں جدال، اللہ کی آیات میں جدال،
اور جو بھی جدال کرتا ہے اس کا بہت بڑا جو سبب ہوتا ہے وہ اصل میں شرک ہوتا ہے. شرک خواہ وہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہو، صفات کے حوالے سے ہو، حکم نامے کے حوالے سے ہو، نیت سازی کے حوالے سے ہو، یا فرقہ پرستی کے قلقمہ کرنے کے حوالے سے جو توحید کا موقف ہے. تو ان پانچوں دائروں کے علاوہ کوئی اور چھٹا دائرہ نہیں ہوتا. اور اس ضمن میں ہم نے رفقا محترم کل جو دیکھی تھی سورہ المؤمن، اس کی آیت نمبر 4 اور پھر آیت نمبر 34، تو اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور وہیں سے آگے چلتے ہیں. سورہ المؤمن 40ویں سورہ ہے. ارشاد فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ. وہاں فرمایا تھا یجادل فی اللہ، اور یہاں فرمایا یجادل فی آیات اللہ. یہ مجادلہ دراصل اللہ کی آیات کے حوالے سے ہوتا ہے. تو نہیں مجادلہ کرتے اللہ کی آیات میں مگر الا الذین کفروا، وہی مجادلہ کرتے اللہ کی آیات میں جو کافر ہوتے ہیں. اور کفر کی تعریف اسی سورہ میں آیت نمبر 10 میں یہ کر دی گئی ہے، 10 کی بجائے 12 میں، کہ آیت نمبر 12 کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے. ایمان سے مراد توحید ہے اور کفر سے مراد شرک ہے. آیت نمبر 12 اسی سورہ کی. فرمایا کہ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بے شک جب دعوت دی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ، وحدہ، یا جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی تھی، ذات، صفات، اختیارات، حکم نامہ اور شریعت سازی اور فرقہ پرستی، یہ جو شرک، تو جب اللہ کی توحید ان حوالوں سے ہوتی تھی کفر، تو مطلق اللہ کا انکار نہیں کرتے. یعنی انکار یا کفر سے مراد ہے توحید کا انکار. اور آگے فرمایا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اللہ کے ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کا دروازہ بھی کھول دیا جائے، شرک کا دروازہ کھلا رہے، پھر کیا کہتے تؤمنوا، پھر کہتے تھے ہم مومن ہیں. اور اسی چیز کو 12:106 میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. فرمایا کہ تمہیں دنیا میں اکثریت ایسے مومنوں کی ملے گی جو مومن بھی ہیں اور مومن ہونے کے باوجود مشرک ہیں. تو جہاں بھی رفقائے محترم قرآن حکیم میں آمن ہوا ہے وہاں مراد توحید ہے. توحید، مطلق اللہ کو ماننا نہیں، کیونکہ مطلق اللہ کو ماننے میں کوئی قوم جو ہے اس کا کوئی اختلاف نہیں. نوح علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کو مانتی تھی، لیکن 5 تنوں کے ساتھ، واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح ماننا کہ اس کے اختیارات اس کے بندوں کے پاس آ گئے، نبیوں کے پاس، ولیوں کے پاس، اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ حاجت روائی اور مشکل کشائی کا تعلق. تو یہ ایمان نہیں ہے. تو ایمان ہے توحید اور کفر ہے دراصل شرک. اسی ایک نقطے کو اگر رفقائے محترم قرآن کی بنیاد پر سمجھ لیں تو کتنی ہی آیات سے اصل راستہ ہمارا کھلتا چلا جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا نہیں جدال کرتے اللہ کی آیات میں جھگڑے مگر وہی جو کفر کی روش اختیار یعنی مشرکین. اور آگے فرمایا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اور ان کا بہت سارے وسائل کا حامل ہونا، حلقہ اثر و نفوذ کا مالک ہونا، یہ تمہیں غریر نہ کرے. اس پر کل گفتگو ہو چکی ہے کہ غریر کیا ہوتا ہے رفقائے محترم. آگے قوم نوح اور احزاب اور سارے آئے. آگے فرمایا کہ ہر امت نے یہی عزم بالجزم کیا کہ وہ رسول کو ماخوذ کر لیں.
اور یہ کہ انہوں نے جدال کیا باطل کو غالب کرنے کے لیے، وجادلوا بالباطل، اور جدال کیا انہوں نے باطل کے ذریعے تاکہ ڈگمگا دیں وہ اس باطل کے ذریعے حق کے پاؤں، حق کو اس کے پاؤں سے ڈگمگا دیں۔ لیکن وہ تو انبیاء کو ماخوذ کرنا چاہتے، رسولوں کو، لیکن ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ بس بتاؤ تاریخ صفات دیکھو کیف کان عقاب، کہ ان کو پھر پکڑنا ہمارا کیسا رہا۔ اب اس کے ساتھ رفقائے محترم آیت نمبر 34 اس پر تو کل چونکہ گفتگو ہو چکی ہے، تو اس لیے اب ہم یہ لیتے ہیں آیت 34-35 اسی سورہ کی، سورہ المؤمن۔ چونتیس 35 سورہ المؤمن۔ اور یہ بھی عجیب مقام آ رہا ہے جس سے پتہ چلے گا کہ فرعون اور فرعونی قوم نہ صرف اللہ کو مانتی تھی بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو خاتم النبیین بھی مانتی تھی، یوسف علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتی تھی، اللہ کی منکر نہیں تھی۔ آیت نمبر 34 سورہ المؤمن۔ رجل مومن انہیں کہہ رہے ہیں، رجل مومن۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے، بالبینات، واضح احکام، روشن دلائل لے کر، فما زلتم فی شک، لیکن تم یوسف کے باب میں، یوسف کی زندگی میں شک ہی میں مبتلا رہے، یوسف کی نبوت اور رسالت کے بارے میں باب میں تمہیں یقین حاصل نہ ہوا، حتیٰ اذا ہلک، یہاں تک کہ جب یوسف ہلاک ہو گئے، وفات پا گئے، گزر گئے، چلے گئے، کل تم، تو پھر تم نے یوسف کے بعد میں یہ عقیدہ بنا لیا، کل تم نے یہ عقیدہ بنایا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب یوسف کے بعد یوسف جیسا عظیم الشان رسول اللہ کسی اور کو نہیں بنائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو قوم اللہ ہی کو نہ مانتی ہو، اس کا یہ کہنا کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور یہ وہ خطاب ہے رفقائے محترم جو سیدنا وہ رجل مومن پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں، کیبنٹ کے سامنے کر رہے ہیں، فرعون کے سامنے کر رہے ہیں، اور فرعون کے الملا اس کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے ڈیبیٹ کے طور پر، مکالمہ نہیں، مباحثہ، مناظرہ۔ اور آگے فرمایا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اور فرمایا کہ اللہ اسی طرح گمراہ قرار دیتا ہے، گمراہ نہیں کرتا اللہ کو گمراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کذالک یضل اللہ کا یہ جو نا کہ اللہ اس طرح گمراہ کرتا ہے، غلط ترجمہ ہے، یہ باب افعال ہے، اور باب افعال کا معنی ہوتا ہے نسبت الی الماخذ، جس طرح ہم کہیں افسقت خالدن، تو افسقت خالدن کا یہ معنی نہیں کہ میں نے خالد کو فاسق بنا دیا، بلکہ مراد ہے کہ میں نے اسے فسق کی حالت میں پایا اور اس کے فاسق ہونے کا اعلان کیا، ڈکلیریشن، کسی کو کسی حالت میں پانا اور اس پر حکم لگا دینا، ججمنٹ دے دینا، فیصلہ دے دینا، جس طرح قاضی جو ہے، جج جو ہے، وہ کسی کو مجرم قرار دیتا ہے، سزا دیتا ہے، کہتا ہے جی میں تمہیں 6 ماہ کے لیے جیل میں ڈالتا ہوں یا تمہیں یہ سزا دیتا ہوں، تو وہ سزا نہیں دے رہا ہوتا، اصل میں وہ سزا کے بعد میں جو قانون ہے اس کا وہ اجرا کرتا ہے، نفاذ کرتا ہے، وہ ڈکلیئر کرتا ہے، وہ مجرم جرم کا ارتکاب نہ کرتا، اس کو سزا نہ ملتی، جج وہ فیصلہ نہ دیتا۔ تو کذالک یضل اللہ، اس طرح اللہ گمراہ قرار دیتا ہے، کس کو قرار دیتا ہے؟ من ہوا مسرف مرتاب، جو پہلے مرحلے میں تو شک میں مبتلا رہے،
اور جب شک سے دوسری طرف آئے تو پھر انتہا پسندی پہ چلا جائے، یعنی دونوں حالتوں میں وہ انتہا پسند ہو، شک میں آئے تو وہ بھی انتہا پسندی، اور کسی کو ماننے پر آئے تو بھی انتہا پسندی۔ مثلا انتہا پسندی نہ ماننے پر آئے تو انسان نوح علیہ السلام کو نبی نہ مانے، اور ماننے پر آئے تو گھوڑے کو، گائے کو خدا اور اس کا اوتار مان لے۔ آگے فرمایا کہ یہ مسرف مرتاب کون ہوتے ہیں؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم۔ فرمایا کہ یہ مسرف مرتاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو لڑائیاں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مناظرے اور مباحثے کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں۔ کل میں نے مثال دی تھی ایک علامہ صاحب کی کہ انہوں نے ایک پمفلٹ لکھ کر یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو طائرانہ نظر سے، برڈ ویو جسے کہتے، طائرانہ، اڑتے اڑتے، اچڑتی نگاہ سے ہم نے قرآن کو دیکھا، اور اس میں 350 ہمیں تضادات ملے، کنٹراڈکشنز ملے، اور ہیں کون؟ مفسر قرآن علامہ صاحب۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو لڑائیاں، جھگڑے، شکوک و شبہات، اعتراضات اللہ کی آیات کے بارے میں، آگے فرمایا بغیر سلطان عطاہم، بغیر اس کے کہ ان کے پاس اس ضمن میں کوئی سند ہو، اتھارٹی ہو۔ سلطان کا معنی اتھارٹی، کوئی ان کے پاس سند یا اتھارٹی الہی نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے کلام میں تضاد ہے، لڑنے جھگڑنے کی کوئی گنجائش ہے۔ فرمایا کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ فرمایا کہ یہ بات کہ اللہ کی کتاب اور اس کی آیات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، آستینیں چڑھا چڑھا کر اللہ کی آیات کو ناقص و ناتمام قرار دیا جائے، یہ بات غصے کا باعث بنتی ہے۔ کابورا مقتن عند اللہ، بہت بڑی ناراضگی کا باعث بنتی ہے یہ بات ایسے افراد کے لیے اللہ کے ہاں، اور صرف اللہ کے ہاں نہیں، وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور زمین پر جو اللہ کے کلام کے خادم ہیں، اللہ کے کلام کو جو اللہ کی توحید کے ساتھ مانتے ہیں اور شرک کے ہر پہلو سے بچتے ہوئے جو زندگی گزارتے اللہ کے کلام سے وابستہ افراد، صحیح معنی میں مومن، وہ بھی اس بات کو انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھتے ہیں، ان کو بھی ان کے اس طرز عمل پر جو ہے وہ غم و غصہ ہوتا ہے۔ اور کذالک یطبع اللہ، اور اس طرح اللہ کیا پاتا ہے؟ آتا ہے، نقش کرتا نہیں ہے، اور اس طرح اللہ نقش پاتا ہے ہر اس دماغ پر، قلب کا معنی دماغ، مائنڈ، متکبر جبار، کہ جو اپنی بڑائی و کبریائی قائم کرنا چاہتا ہے اور دوسرے انسانوں کی ہڈی پسلی توڑنا چاہتا ہے۔ جبار، دوسروں کی ہڈیاں توڑنا۔ اس ضمن میں رفقائے محترم مجادلے کے ضمن میں قرآن حکیم نے اس بات کو دو اور حوالوں سے بیان کیا ہے، ان میں سے وہ دونوں مقام بھی دیکھتے ہیں۔ سورہ الاعراف، سورہ الاعراف آیت نمبر 45، سورہ الاعراف آیت نمبر 45، 7:45 ارشاد ربانی ہے کہ قیامت میں اعلان کرنے والا اہل جنت اور اہل نار کے مابین یہ اعلان کرے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔
لعنت کا معنی ہے رفقائے محترم خوشگوار نتائج و ثمرات سے محرومی. لعنت کوئی گالی نہیں ہے، لعنت کوئی گالی نہیں ہے. الغراب اللعین اس کوے کو یا ڈھانچے کو کہتے ہیں رفقائے محترم جو باغ یا فصل کے پاس کھڑا کر دیا جائے کہ جو جانور ہیں اس فصل کو یا باغ کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور جب وہ فصل کے پاس پھل کے پاس پرندے نہیں آئیں گے تو لازمی بات ہے وہ محروم رہیں گے، محرومی. تو لعنت اللہ علی الظالمین کا معنی ہے کہ ظالم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خوشگوار نتائج و ثمرات کی جو ضمانت فراہم کی گئی ہے احکام الہیہ پر چلنے کے نتیجے میں، اس سے وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں. اور ظالم کون ہے رفقائے محترم؟ ہمیں ظالموں کے بارے میں ڈاکہ ڈالنے والے، چور، رازن، دوسروں کی حکومتوں پر قبضہ کرنے والے، مارشل لا لگانے والے، دوسروں کی کرسی اقتدار پر قبضہ کرنے والے، یقیناً یہ بھی ظلم کے مختلف مظاہر ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم رفقائے محترم، اور جہاں سے یہ تمام ظلمات بھی پھیلتی ہیں، منبع جو ان کا ہے نا وہ یہ ہے، سب سے بڑے ظالم اللہ تعالیٰ نے الظالمین، اور الظالمین کے بعد لکھا ہے رفقائے محترم لا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پرنسپل کلاس کے بعد اب ہم سبارڈینیٹ کلاس لائیں گے اور ہم ڈیفائن کریں گے کہ ظالم کون ہے. قرآن فہمی کا یہ بنیادی اصول ہے رفقائے محترم، اور ہر آئینی کتاب کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہوتی ہے کہ آئین میں جو بھی دفعہ یا شک آئے گی، آئین ساز ادارے کا فرض ہے کہ اس کی ڈیفینیشن بھی ساتھ دے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آئین سازی کے بعد اس کی جو دفعات ہیں، شکیں ہیں، ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ وکلاء پر چھوڑ دی جائے، ججز پر چھوڑ دیا جائے کہ ججز اور وکلاء اجماع سے طے کر لیں کہ فلاں شیخ کا یہ مطلب ہے، فلاں شیخ کا یہ مطلب ہے، فلاں دفعہ کا یہ مطلب ہے، فلاں دفعہ فلاں وقت میں اپلیکیبل ہوگی، فلاں. تو ایسی صورت کے اندر وہ آئین نہیں ہوگا رفقائے محترم، وہ بچر خانہ ہوگا. اس مملکت میں ناممکن ہے کہ کبھی عدالت قائم ہو سکے. بہتر ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کے آئین کی شکیں غیر متعین اور وکلاء اور ججز پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اجماع سے طے کر لو. ظلم. یہی حال کتاب اللہ کے باب میں ہو گیا ہے کہ کتاب اللہ کے بارے میں یہ اپنی ڈیفینیشنز تو دیتی نہیں ہے، یہ تو علماء پر، فقہاء پر، ائمہ پر ہے کہ وہ اجماع سے، تواتر سے طے کریں. یہ ناشناسی ہے کتاب اللہ کے باب میں. دیکھیے یہاں پر الظالمین الف لام لگا ہے. الف لام انگلش میں جس طرح ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے نا، دا بک، دا بک، اس سے مراد ہر کتاب نہیں ہے، اے پرٹیکولر بک جو کہ متکلم اور سامع کے مابین اس کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی طرح الظالمین کون ہے ظالم اللہ کی نظر میں؟ فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. وہ لوگ ظالم ہیں اللہ کی نظر میں. اللہ کے رجسٹر میں جہاں ظالموں کا خانہ ہے، اس ظالموں کے خانے میں کن کا نام لکھا ہوا ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ. صد عن، صد صاد دال دال، یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی. اس کا معنی رکنا بھی ہے اور روکنا بھی، اور یہ ہے مذہبی پیشوائیت. ہر دور کی مذہبی پیشوائیت جو ہے وہ یہی کام کرتی رہی ہے. یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے کلام سے خود رکنا اور مخلوق خدا کو، امت کو اللہ کے کلام سے روکنا. سبیل اللہ سے مراد ہے کتاب اللہ، قرآن پاک، سورہ یوسف آیت 108، 12 108 اور 6 155 کہ سبیل اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، کلام اللہ. ہر دور میں سبیل اللہ اللہ کا کلام تھا اور آج قرآن پاک ہے.
تو مذہبی پیشوائیت خدا تعالی اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ خود کتاب الہی سے رکنا اور اپنے قصے، کہانیاں، تعویذات، نقش، اوراد، سلسلہ، جی یہ ہمارے فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے، وہ پڑھ پڑھ کر بیچارہ اللہ کی کتاب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے رکنے والے اور روکنے والے، اور یہ اللہ کے بندے اتنا ہی کام نہیں کرتے۔ آگے دیکھیے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اگر تم اللہ کے کلام کے کمالات بیان کرو ان کے سامنے، ان کے ماتھے پر شکنیں پڑیں گی، اور اللہ کے کلام کے نقائص، کمزوریاں اور کوتاہیاں بیان کریں گے۔ کتاب الہی تو ناقص ہے، ناتمام ہے، اس میں تو اصول ہی اصول ہیں، ان کی اپلیکیشن کیسے ہوگی اس کے لیے کوئی فریم ورک ہے ہی نہیں، کوئی اس کی شیپ کیا ہوگی ہے ہی نہیں۔ وَيَبْغُونَهَا، اور ان کی دلی چاہت کیا ہے، اور دلی طور پر وہ چاہتے ہیں اس الکتاب کلام الہی، اس کے بارے میں کیا رفقہ محترم؟ ایوج، ایوج کہتے ہیں کجی کو، کمی کو، ٹیڑھ کو، شارٹ کمنگس، اور وہ کتاب الہی میں، کلام الہی میں کمیاں، کمزوریاں، نقص، نقائص، اس میں یہ بھی نہیں ہے، اس میں وہ بھی نہیں ہے، تو اس میں ہے ہی کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، یہ طرز عمل صاف طور پر بتاتا ہے کہ انہیں مالک الملک کی پیشی یاد نہیں، انہیں مرنا یاد نہیں۔ اگر مرنے کا یقین ہو تو مالک الملک کے کلام کو ناقص ٹھہرائیں۔ کسی مملکت میں جانا اور رفقائے محترم کسی دوست کو ملنا ہو تو پیشگی ہم اطلاع حاصل کرتے بھئی وہ دوست کیا کاروبار کرتا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، ہیبٹس کیا ہیں، عادات کیا ہیں، تاکہ اس کی اور ہمارے مابین انڈرسٹینڈنگ قائم ہو۔ تو مالک الملک کی پیشی یاد ہو رفقائے محترم، اور پھر وہ کلام الہی کے اندر نقص تلاش کرے، کمزوریاں تلاش کرے، یہ ناممکن ہے۔ ذہنوں میں ایک گڑبڑ ذہن پیدا ہوتی ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ پھر کلام الہی کو چلنے نہیں دیں گے۔ کلام الہی کے راستے میں صدر سکندری ون کا یہ خود حائل ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کلام الہی کا سکہ نہیں چلے گا، کلام الہی اسی طرح غلافوں میں بند رہے گا، اور ان کی فیبریکیشنز جو ہیں، جعلی مصنوعات بکتی رہیں گی، اور کلام الہی دوا رہے گا؟ نہیں۔ سورہ ہود 11ویں سورہ رفقائے محترم، آیت نمبر 18 اور 19، لیکن اگر 18 پوری لی تو پھر مسئلہ ذرا لمبا ہو جائے گا۔ ومن اظلم، اور ان سے بڑھ کر تو کوئی ظالم ہے نہیں، جو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، دین کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ افترا۔ افترا یفتری کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم فیبریکیشن۔ جو چیز گورنمنٹ کی جو ٹکسال ہے، منٹ ہے، یا اس کی جو ڈائی ہے، قالب ہے، یعنی گورنمنٹ کا اصل سرکاری نمونہ، اس سے جو ہٹی ہوئی چیز ہو، ڈھالی ہوئی چیز ہو، فیبریکیشن۔ آیا کہ انہوں نے جو اللہ کی ذات و صفات، دین، جھوٹ جو گھڑا ہے، فیبریکیشنز کی ہیں، یہ ظالم وہ ہیں، اور یہ انجام کار اپنے رب کے حضور میں پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور ان کے بارے میں اللہ کے دین کے جو گواہ یوں شہادت دیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے اللہ یہ جو آج تیرے سامنے پیش ہو رہے ہیں، یہ وہی ہیں علامہ فہام مفسر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر تیرے دین کے بارے میں، تیری ذات و صفات کے بارے میں جھوٹا کاروبار کیا،
جھوٹ کی دکانیں سجائی، جھوٹ کے نام پر جھوٹا کاروبار کرنے والے آ رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ تو فرمایا بارگاہ خداوندی سے پھر وہی بات، آگاہ ہو جاؤ کہ ایسے ظالموں کے لیے خوشگوار نتائج السنا، جنت اور اس کا جنتی معاشرہ، اس کی خوشگواریاں محرومی ہے۔ آگے جو رفقائے محترم آیت 19 آئی ہے، یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن وہ جو سوال تھا نا کہ کیا پھر یہ اللہ کے خالص کلام کو آگے بڑھنے سے روکنے والے ہو سکتے ہیں؟ یہ کامیاب ہو جائیں گے اور اس زمین پر اسی طرح ان کا ظلم جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا، کتاب خدا کے سائے سمٹتے چلے جائیں گے؟ نہیں۔ آیت نمبر 20 ہے جس وقت ہم نے دیکھنی ہے، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، ان کے بس میں یہ بات نہیں ہے۔ اولئک، یہ لوگ، یہ مذہبی پیشوا، لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ زمین کے اندر اللہ کے پروگرام کو، نظام کو، کلام کو عاجز کر سکنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ناممکن ہے کہ ان کی خود ساختہ چیزیں اللہ کے کلام کو دبا لیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سورج کے سامنے بھی بادل آ جائیں، لیکن یہ کہ وہ بادل ہی رہیں اور سورج کی چمک ظاہر ہی نہ ہو، ایسا ہے۔ عارضی طور پر کسی حوالے سے خود اشہاد کے اپنے عمل کے کم ہو جانے سے کچھ دیر کے لیے عارضی طور پر یہ شکوک و شبہات کی کارستانیاں دکھا سکتے ہیں، لیکن وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، ان کو بھی انجام کار جو پناہ ملے گی وہ کلام الہی میں ملے گی، یعنی نوع انسانی پر اللہ کے کلام کا غلبہ، چلن، نظام چل کر رہے گا۔ آخر کار نوع انسانی ربوبیت عالمینی میں، عدالت میں، اخوت میں، مساوات میں اور پوری نوع انسانی کا ایک کنبہ الہی ہونا وہ ہو کر رہے گا۔ البتہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ یضاعف لهم العذاب، یہ عذاب سے مراد غلامی، محکومی اور محتاجی ہے۔ یہ دکاندار جو کتاب الہی کے راستے میں کھڑے ہیں، ان کے اوپر فرعون کی غلامی اور قارون کی غلامی، ہمیشہ یہ استعمار کے چمچے بن کر رہیں گے۔ کوئی نہ کوئی استعمار ان کا، کلونیل پاور، اس کے زیر سایہ ان کی دکانداریاں چلیں گی، اور کوئی نہ کوئی قارون جو ہے ان کے چندوں پر، ان کے ٹکڑوں پر یہ پلنے والے ہوں۔ یعنی اگر انڈسٹریل کلاس اور لینڈ لارڈز ان کی روٹی بند کر دیں، اور جب ان کی روٹیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی خودداری، کوئی ذہن یا ضمیر کی جلا، وہ تو ممکن نہیں۔ تو غلامی در غلامی، غلامی در غلامی، اس میں یہ رہیں گے۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، فرمایا کہ یہ اس حد تک معاند تھے ہمارے کلام کے کہ یہ تو کلام الہی کو سننے کے بھی روادار نہ تھے۔ ان میں تحمل اور بردباری، ہر چیز طاغوت کے ساتھ تحمل ہے، وہ امریکہ کی شکل میں ہو، برطانیہ کی شکل میں ہو، فرانس کی شکل میں ہو، استعمار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے، اور کلام الہی کے اندر نقص، کمزوریاں اور اس کا مقابلہ کرنے والے۔ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، اور نہ تھے یہ کلام الہی کی روشنی کو قبول کرنے والے، چمگادڑ۔ تو جس طرح چمگادڑ جو ہے ان کے لیے ظلمت ان کو راس آتی ہے، اور دن کا اجالا اور روشنی ان کے لیے سازگار نہیں ہے، تو فرمایا کہ ان مذہبی چمگادڑوں کو میرا کلام، اس کے نور، اس کی بصیرت اور روشنی سے یہ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہ کر سکے۔ اولئک الذین خسروا انفضل عنہم ما كانوا یفترون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم کو پروان چڑھایا اور اپنی ذات کو گروی رکھ دیا۔
ذات کو گروی رکھا اور جسم کی نمائش پر بڑھانے پر. آج رفقائے محترم جتنا بھی مثلا سیرت النبی کے جلسے ہوں گے اور سارا بیان کیا ہوگا؟ سورت النبی. زلفیں، لب، رخسار، چادریں، مکہ مدینے کی دیواریں، اونٹنی، بیان ہوگا سیرت کا اور بیان کریں گے سورت. اور خود ان کا بھی حال کیا ہے؟ سارا میک اپ جو کریں گے سورت کے حوالے سے. سیرت تو ہے ہی نہیں، ذات کو تو گروی رکھ چکے. فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور جو کاروبار انہوں نے فیبریکیشنز کا کیا تھا، جعلی مصنوعات، وہ انجام کار پکڑی جائیں گی اور حوالات میں، جیل خانے میں، جہنم کے جیل خانے میں ان کو ڈالا جائے گا. اور اس ضمن میں رفقائے محترم ایک اور حوالے سے ہم سورہ الکہف لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کتاب الہی میں یہ بھی کمزوری ہے، وہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی نقص ہے، وہ چیز بھی نہیں ہے. تو یہ تو کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. لیکن صاحب کلام اللہ، وہ اپنے کلام اور کتاب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ الکہف 18ویں سورہ ہے رفقائے محترم، اور تیسرا حمد یہاں سے شروع ہوتا ہے. جو سورہ کہف سے شروع ہوگا سورہ احزاب پر جائے گا، اور اس حمد کا مرکزی موضوع ہے ہدایت. اللہ تعالیٰ کی صفت الحادی. تو صفت الحادی کے اظہار کے لیے لازم تھا کہ کتاب آتی. تیسرے حمد کا موضوع ہے کتاب ہدایت، جو صفت الحادی کی مظہر عتم ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما. فرمایا تمام خوبیوں اور کمالات، تمام خوبیوں کا، کمالات کا منبع اور مصدر وہ اللہ، اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے نازل کی اپنے بندے پر، محمد رسول اللہ پر، الکتاب، قرآن، اس کا دستور حیات. وہ قرآن کیسا دستور حیات رفقائے محترم؟ 7:45 میں اور 11:24 میں ہم نے پڑھا کیا؟ یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. اور یہاں کیا فرمایا رفقائے محترم کہ وہ اس کتاب الہی کے اندر نقص، کمزوریاں اور کوتاہیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ لم یجعل لہ عوجا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی اس کتاب اور کلام میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی، شارٹ کمنگز، ان کو راستہ ہی نہیں دکھائی دیا ادھر کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کسی کمی کو، کجی کو، ٹیڑھ کو، شارٹ کمنگز کو اپنی کتاب کی طرف آنے ہی نہیں دیا. لم یجعل، نہیں آنے دیا، راستہ ہی نہیں پا سکی. کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھ، اس کو راستہ ہی نہیں مل سکا کہ اس راستے پر چل کر وہ کتاب الہی کی دہلیز تک پہنچ سکے. اور فرمایا قیما، یہ تو کتاب کو قیام عطا کرنے والی ہے، ہر چیز کو اس کے مقام اور مرتبے پر کھڑا کرنے والی ہے. نوع انسانی کو قیام عطا کرنے والی، ذات انسانی کو قیام عطا کرنے والی، ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر، مرتبے پر، اس کی جو ویلیو ہے، قدر و قیمت ہے، یعنی سٹینڈرڈز، نارمز، یہ وہ کتاب الہی ہے جو ہر چیز کی ویلیو، ایویلویشن جسے کہتے ہیں، قدر و قیمت، کتاب اقدار. تو یہ تو قدریں متعین کرنے والی کتاب ہے، اس میں بھلا کمی، کجی اور ٹیڑھ کیسے رہ پا سکتا ہے؟ تو یہ مذہبی پیشوائیت کا مقام تھا رفقائے محترم. اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو جس مقام پر پایا
اور قرآن حکیم کے حوالے سے انہیں یعنی مخاطب بنایا. آج بالکل روئی صورتحال رفقائے محترم ہماری مذہبی پیشوائیت کی. اس ضمن میں ہم سورہ آل عمران کا ایک مقام دیکھ کر آگے چلتے ہیں. سورہ آل عمران تیسری سورہ رفقائے محترم اور آیت 99 صرف خطاب یا اہل الکتاب کو ہے، اور یہاں خطاب میں آپ یا اہل دیوبند یا اہل البریلی یا اہل الحدیث یا اہل الشیعہ ان فرقوں کو خطاب رکھ لیں، کردار سب کا وہی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 99. یا اہل الکتاب، اے رسول اعلان کرو، کہو ان کو. کیا کہو رفقائے محترم کہ اے کتاب والو، یا اہل الکتاب، اے کتاب کا دعویٰ کرنے والوں کہ ہم صاحبان کتاب ہیں. اور رفقائے محترم حافظ قرآن اور مدرسے کا نام ہے خود حافظ، مدرسے کا نام تحفیظ القرآن. اور باتیں ہوئی تو کیا ثابت کیا؟ قرآن ناقص ہے، اس میں یہ بھی نہیں، اس میں وہ بھی نہیں، یعنی قرآن کی کمائی کھا رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ قرآن کو ناقص مانتا ہے دل دماغ میں. کتنی بڑی سازش ہے کہ امت اس کو چندے دے رہی ہے، تعاون کر رہی ہے کہ یہ قرآن کا خادم ہے. اور جب اس قرآن کے خادم کے پیاز کو آپ اس چھلکوں کو ادھیڑے، چھلکے اتاریں، تو ہر چھلکے کے اندر یہ نکلے گا قرآن ناقص، قرآن ناقص، قرآن ناتمام، قرآن میں یہ بھی نہیں، قرآن میں وہ بھی نہیں. اے کتاب والو لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں رکتے اور روکتے ہو مخلوق خدا کو کتاب الہی سے. اور بالخصوص کس کے پیچھے پڑ جاتے ہو تم؟ من آمنا، جو کتاب الہی کے کامل اور مکمل ہونے پر ایمان لے آئے. جب تک وہ ان کی ملاوٹ میں ہاں ملاتا رہے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ اللہ کو توحید کے ساتھ اور قرآن کے دستور حیات کو اکملیت کے ساتھ مانتا ہے تو تم پنجے جھاڑ کر اس مرد خدا کے پیچھے پڑ جاتے. ہر ایک کے ساتھ نہیں، ان کی طرح بدعتی ہو، فرقہ باز ہو، فرقہ ساز ہو، کتاب الہی کی بجائے انسانوں کی خود ساختہ فیبریکیشنز واہ کرے تو وہ بڑا مجاہد ہوتا ہے. اور جب وہ کتاب الہی، کلام الہی کے اس پناہ گاہ میں آ کر ان کو دعوت دے بیٹھے کلام الہی کی جانب، تو فرمایا ہٹ کر پڑ جاتے ہو اس کے پیچھے. کس کے؟ من آمنا، جو کتاب الہی کے کامل و مکمل ہونے پر ایمان لے آئے. اچھا پھر کیا کرتے ہو تم؟ تبغونہا عوجا، پھر اس کو قرآن کھول کر دکھاتے ہو، دیکھو بھائی قرآن میں تو یہ بات بھی نہیں ہے، قرآن میں تو یہ بات بھی نہیں ہے، قرآن تو یہاں بھی خاموش ہے، قرآن تو یہاں بھی خاموش ہے. کہ اس قرآن کے کامل و مکمل ہونے پر ایمان لے آئے ہو. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ قرآن. کون قرآن کو کنڈم کر رہا ہے؟ قرآن کا حافظ. تبغونہا عوجا. عجیب بات فرمائی رفقائے محترم، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء. او کمبختو، کیا کام کر رہے ہو اور کس مقام پر کھڑے ہو کر یہ کام کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تمہیں تو میں نے اپنی کتاب کی شہادت کے لیے میدان میں نکلنے کو کہا تھا. کیا تمہیں بخاری کا شاہد بنایا گیا تھا؟ محمد رسول اللہ تمہیں بخاری دے کر گئے تھے؟ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یہ ترمذی دے کر گئے تھے؟ کہ کافی قلینی، ملا یعذر الفقی یہ دے کر گئے تھے؟ تو جو کتاب الہی اور اس کی گواہی تمہارے سپرد کی گئی تھی
کتاب الہی کے گواہ تم کیسے ٹھہرے؟ سرکاری گواہ بن کر کہہ رہا ہے سرکار کا موقف کیس بڑا کمزور ہے، حالت بڑی پتلی ہے، اور دشمن اور مجرم جو ہے اس کا موقف بہت مضبوط ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تمہیں تو گواہ ٹھہرایا گیا تھا دین الہی کا، دین قرآن کا۔ تو کیا خیال ہے کہ تمہاری ان کرتوتوں سے کپوت کے طور پر جو تم کرتوت کر رہے ہو، تو کیا مالک الملک ان سے بے خبر ہے؟ اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کارستانیاں تم کر رہے ہو تمہارے مریدوں سے خفیہ ہو سکتی ہیں، پوشیدہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ احکم الحاکمین، علام الغیوب، اس کے اوپر تو تمہاری ہر بات ہویدہ اور عیاں ہے۔ وہ تمہارے اعمال کے بھاری بھرکم ہونے کو جانتا ہے، جو اسینس اور جوہر سے خالی ہے۔ اور یہ جو رفقائے محترم من آمانہ، جو اللہ کو توحید کے ساتھ مانے، فرقہ پرستی کے خلاف، شریعت سازی کے شرک کے خلاف، اقابر پرستی کے شرک کے خلاف، ماضی پرستی کے شرک کے خلاف، تو ان باتوں کے حوالے سے جو کھڑا ہو اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ناقص ہے۔ رفقائے تو تھوڑا سا پیچھے ہم آیت نمبر 67 اور 68 دیکھتے ہیں اسی سورہ آل عمران میں۔ ہو ایمان لاؤ تو پوچھیں گے مومن ہو؟ ہاں جی مومن ہے۔ فرقہ کون سا ہے؟ بتاؤ فرقہ کون سا ہے؟ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، تشیع ہے، قادری ہو، چشتی ہو، صابری ہو، سوروردی ہو، نقشبندی ہو تو کیا ہو؟ آیت نمبر 67-68 سورہ آل عمران۔ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، یہاں پر ابراہیم کی جگہ ما کان محمد، محمد رسول اللہ نہ تھے۔ کیا نہ تھے رفقائے محترم؟ دیوبندین ولا بریلویہ، نہ وہ دیوبندی تھے نہ وہ بریلوی تھے، نہ وہ حنفی تھے نہ وہ شافعی تھے، نہ وہ حنبلی تھے نہ وہ مالکی تھے، نہ وہ قادری تھے نہ سوروردی، نقشبندی، کچھ بھی نہیں تھے۔ جس طرح ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی، محمد رسول اللہ نہ شیعہ نہ سنی، نہ اہل حدیث نہ اہل فقہ، نہ اہل الرائے نہ اہل الروایہ، تو وہ کیا تھے؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تھے سب سے اپنے آپ کو جدا کرتے ہوئے ایک مالک الملک کے ساتھ جڑنے والے، اس کے احکام کے سامنے جھکنے والے، اس کے قرآن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے۔ اور اے لوگو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم تو کسی حوالے سے مشرک نہ تھا۔ اور یہی بات محمد رسول اللہ کی، وہ کسی حوالے سے مشرک نہ تھے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ روم کی آیت 32، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا ہے مسلمانوں۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا، جو ایک دین میں فرقے بنا لے، اور 159 کی روح سے کہہ دیا جب فرقے بن جائے امت میں، یہ شرک آ جائے تو امت اور نبی کا رشتہ ختم۔ اچھا، آپ ابراہیم سے اندازہ لگائیں کہ آج حق پر کون ہے، دیوبندی یا بریلوی، اہل حدیث یا اہل تشیع، اہل الرائے یا اہل الروایہ؟ آج حق پر کون ہے؟ 1400 سال پہلے یہ سوال تھا کہ آج ابراہیمی کون ہے، اور آج سوال ہے کہ آج محمدی کون ہے؟ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والی و وارث، ان سے قریب ترین نسبت رکھنے والا، ان کے میراث قرآن کا، میراث دین کا، الہی ورثے کا والی و وارث کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ
اول الیہود نہیں، اول النصارى نہیں، اول اہل المکہ نہیں، ان اول الناس تمام انسانوں سے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والا بے ابراہیم کے ساتھ. اب یہاں بے محمد کر دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے والا کون؟ للذین اتبعوہ، وہ تھے کہ جنہوں نے ان کے دور میں اس تعلیم کی اتباع کی جو ابراہیم لے کر آئے تھے. ابراہیم کے دور میں جن لوگوں نے اس کلام کی اتباع کی جو ابراہیم لے کر آئے تھے، وہ اپنے دور میں، اس دور میں ابراہیم سے قریب تر تھے. اور آگے فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، حالانکہ اس نبی کے مابین اور ابراہیم کے مابین یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو کاٹتے ہوئے کہتا ہے نہیں، وہ یہودی اور نصرانی ابراہیم کے قریب تر نہیں ہیں، اس کے قریب تر تو یہ نبی ہیں. اور والذین آمنوا، اور وہ جو اس نبی پر جو کلام اترا ہے قرآن، اس پر ایمان لانے والے، اس کی توحید کو اختیار کرنے والے، یہ ابراہیم سے قریبی رشتہ رکھتے ہیں. تمام درمیان کی دیواریں گرا دی. وہاں یہودیت اور نصرانیت کی دیواریں گرائی گئی، اور یہاں دیواریں گرے گی بریلویت، دیوبندیت، اہل تشیع، اہل حدیث، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت اور سہروردی، قادری، نقشی، جتنے ہیں یہ گراؤ. ان کو گرا کر کلام الہی کے توسط سے محمد رسول اللہ تک پہنچ جاؤ، اور وہاں پہنچو گے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ پھر ایسے ایمان والوں کا کارساز بنے. وہ اپنی کارسازی کی چمک دکھائے گا، چمکار دکھائے گا، تجلیات دکھائے گا. اگر مزار والے وہ ان سے فخر کرتے ہیں تو عجیب بات ہے. رفقائے محترم، قرآن سے وابستہ افراد ڈرتا ہے. یعنی اہل فقہ اپنے حنفی، شافعی، مالکی ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور قرآن والے قرآن کے حامل ہونے کو، اہل ہونے کو شرم اور ندامت کی بات سمجھتے. صاحب ہم تو قرآن والے نہیں ہیں، ہم تو اہل قرآن نہیں ہیں. تو نہیں رفقائے محترم، یہ فخر اور اعزاز ہے. اگر ان کے لیے وہ اعزاز ہے تو ایمان والوں کے لیے کلام اللہ کا اہل ہونا اعزاز کی بات ہے. اب رہا مسئلہ یہ رفقائے محترم کہ النبی جس کی اتباع سے ہم وہاں پہنچتے ہیں، اس اتباع سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کی طرف جو منسوب اقوال، احادیث، آراء اور روایات ہیں ان کی اتباع ہے، یا اس اتباع سے بھی کوئی اور چیز مراد ہے؟ اس حوالے سے ہم رفقام سورہ الاعراف 7ویں سورہ جو ہے اس کی آیت 157 دیکھتے ہیں، اور عجیب قرآن حکیم نے انکشاف کیا ہے اس میں. سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت 157. سیرت کے بیانات ہو رہے ہیں رفقائے محترم. ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا قرآنی بیان یہاں دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ سورہ الاعراف آیت 157. یامرہم بالمعروف، وہ نبی امی جس کی پیشین گوئی تورات اور انجیل میں کی گئی تھی، وہ حکم دیتا ہے. یامرہم، وہ حکم دیتا ہے بالمعروف، ان تمام چیزوں کا جو معروف ہے. معروف رفقائے محترم عرف سے، عرف کہتے ہیں خوشبو کو. بالمعروف وہ احکام، ہدایات
کہ جن کے بجا لانے سے ذات انسانی میں اللہ کی صفات کی خوشبو پیدا ہوتی ہے، ذات انسانی معطر ہو جاتی ہے، ذات انسانی صفات الہیہ سے معطر ہوتی ہے، ذات انسانی میں بندہ خاکی نہاد جو ہے وہ بندہ مولا صفات بن جاتا ہے، بندہ مولا صفات ہے خاکی نہاد، لیکن ان معروفات کی برکت سے بندہ مولا صفات۔ معروف کا ایک معنی عرف سے ہے خوشبو، اور دوسرا عرف کہتے ہیں چوٹی کو، مقام بلند۔ معروف ایک طرف تو ذات انسانی میں خوشبو پیدا ہوتی ہے صفات الہیہ کی، اور جب یہ خوشبو صفات الہیہ کی ذات انسانی میں آ جاتی ہے تو پھر وہ آلون ہو جاتا ہے۔ 3:139 معروف کے دونوں معنی، ذات انسانی میں خوشبو پیدا کرنا صفات الہیہ کے حوالے سے، اور پھر مقام بلند پر انہیں لے جانا۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر انکارا، وہ چیز جو جدائی پیدا کر، کوئی چیز اپنے اصل وصف سے محروم ہو جائے، مثلا شیر کا کام شیری، دریا پانی کا کام بہاؤ، نیچے بہنا، زرخیزی۔ تو منکر وہ چیزیں ہیں رفقا محترم جو ذات انسانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کاٹتی ہے، جدا کرتی ہے، وہ اعمال و افعال کہ جن کے کرنے سے انسان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی ذات کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف الینیشن، بیگانگی ذات۔ المنکر وہ چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے کہ جن کے ارتکاب سے انسان اپنے آپ سے کیا ہو جاتا ہے؟ اوجھل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے جسم کو جانتا ہے، ذات سے غافل ہو جاتا ہے، ذات سے جاہل ہوتا ہے۔ المنکر کہ جن کے ارتکاب سے انسان اپنی ذات سے اوٹ میں ہو جاتا ہے، پردے میں ہو جاتا ہے، ذات اوجھل ہو جاتی ہے، جسم ابھر کر سامنے رہتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ نبی حلال قرار دیتا ہے الطیبات، ان چیزوں کو کہ جس کے نتیجے میں ذات انسانی میں، انسانی سوسائٹی اور معاشرے میں خوشگواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ طیبات، طیبات، طیب کی جمع رفقا محترم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 58 میں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں دو مقامات طیب کے مفہوم کے لیے کافی۔ پہلی چیز تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 58 میں طیب زمین کو قرار دیا، زمین طیب یعنی زرخیز، فرٹائل۔ شرعی معنی میں طیب نہیں ہے، طیب کا معنی زمین طیب یعنی زمین زرخیز، بضد بمقابلہ زمین شور، بنجر زمین۔ تو طیبات وہ چیزیں رفقا محترم جو کیا کرتی ہیں؟ ذات انسانی کو زرخیز کرتی ہیں، وہ اس کے اندر روئیدگی پیدا کرتی ہیں، بیولوجیکل پروسیس پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر کلام الہی کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، پھل پھول پیدا ہوتے ہیں جی، اس کی خوشبو۔ تو الطیبات ایک تو 58 کے حوالے سے، دوسرا کیا ہے؟ سورہ یونس آیت 24 بریحٍ طیب، ہوائیں طیب ہوتی ہیں۔ کیا کہنا؟ جو کشتی کو آگے چلاتی ہیں، باد سازگار اسے کہتے ہیں۔ باد سازگار کو قرآن حکیم نے، اللہ تعالیٰ نے ریح طیب قرار دیا۔ گویا کہ ان طیبات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کے ارد کرنے سے ذات انسانی چلنا شروع ہو جاتی ہے، ان میں جمود ختم ہو جاتا ہے، جمود، زوال، سٹیگنیشن ختم۔ اب انسان کسی مقام پر مقید نہیں رہتا، وہ اللہ کے کلام کو لے کر چل نکلتا ہے باد بہار کی طرح، باد سازگار کی طرح۔ نو انسانی کی رکی ہوئی کشتیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، نو انسانی میں بہار آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے رفقا محترم جب صحابہ نے
25 سال یہ کام کیا تو 3 بر اعظموں پر توحید کی کشتیاں چلنے لگی. باطل اور طاغوت کا جو بیڑا تھا اس کو انہوں نے ڈبو دی. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ رسول حرام قرار دیتا ہے ان چیزوں کو الخبائث، خبوثہ، یہ بھی 759 میں آ چکا ہے، وہ چیزیں جو نوع انسانی کو بنجر کر دیتی. خبیث کہتے ہیں ارض خبیث، بنجر، شور، جس کے اندر بیج ڈالو تو بیج بھی ڈالنا تاوان بن جائے، چٹی بن جائے. تو الخبائث وہ تمام چیزیں کہ جو ذات انسانی کو بنجر کر دیتی ہیں، ویرانے بنا دیتی ہیں، زوال اور تباہی کی طرف ڈسٹریکشن کی طرف لے جاتی ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ. یہ امت رفقا محترم میلاد پر میلاد منائے گی، لیکن سیرت الرسول کی کوئی جھلک ان میں نہیں آئے گی. آج سے بہت پہلے ایک بہت بڑے خادم قرآن نے یہ کہا تھا، صنعتم الابواب، تم نے دروازے بنائے سونے کے، چاندی کے، گتوں کے، لکڑیوں کے، تاکہ مناؤ تم جشن رسول کا. کاش کہ تم ولو صنعتم بابا، اے کاش کہ تم میلاد النبی کے، سیرت الرسول کے ایام میں کوئی ایسا دروازہ بھی بنا لیتے دخلتم بہ القرآن، کہ اس دروازے سے گزر کر تم قرآن کی دہلیز پر قدم رکھ لیتے. لَأَفْلَحْتُمْ، تمہارے لیے فلاح کا راستہ کھل جائے. تو یہ جو رفقائے محترم ہے، قرآن میں یہ جو الفاظ آئے ہیں، یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، سیرت النبی کا پیغام کہ نوع انسانی جن جکربندیوں میں گرفتار ہے، اسر آسرا یاسرو، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالنا، اور اغلال غل کی جمع ہے، ہاتھوں کو بند کر دینا. آج جس حد تک رفقائے محترم عالم اسلامی مفلوج ہے، بیڑیاں ہیں. پہلے تو امت مسلمہ کی نصف آبادی گھر کی 4 دیواری میں مقید اور پردے میں مقید، اور ذات انسانی اس سے چھین لی گئی. مذہب کا المیہ یہ ہے رفقائے محترم، خواہ وہ یہودیوں کا ہو، نصرانیوں کا ہو، کہ اس نے عورت کی پیدائش کو مقصود بذات نہیں مانا. عورت کی پیدائش مذہب کی روح سے مقصود بذات نہیں ہے. مقصود بذات مرد ہے. مرد، جنت میں اللہ نے آدم مرد پیدا کیا. جب اس کا دل جنت میں اکتا گیا، اللہ کے بندو وہ جنت تھی جہاں آدم اکتا گیا، وہ جنت اور آدم اکتا جائے. ایک اور علامہ لکھتا ہے کہ یہ جو آیا ہے حورم مقصوراتم فی الخیام، تو یہ کون سی حوریں ہیں؟ کہتا ہے میں نے غور کیا تو یہ پتہ چلا کہ جو غیر مسلموں کی بچیاں بلوغت سے پہلے مر جاتی ہیں تو جنتی جب پکنک منانے کے لیے جنت سے باہر جائیں گے تو یہ غیر مسلموں کی بلوغت سے پہلے مری ہوئی بچیاں ان کے ساتھ جائیں گی پکنک، جب وہ منائیں گے جنت سے باہر، تاکہ ان کا دل بہلائیں. طبقہ اشرافیہ کی جنت تو یہی ہے. وہ جنت ہے رفقہ محترم جہاں پکنک منانے کی ضرورت رہے گی. پکنک کہاں مناؤ گے؟ جنت سے باہر. جنت تو ارضها السماوات والارض، تو جس کا ارضها السماوات والارض ہے اس میں کہیں جنت سے باہر پکنک بنانا، اور وہ جنت ہے کہ جہاں اکتاہٹ ہوگی اور پکنک منانے کی ضرورت. اور اللہ تمہیں غیر مسلموں کی نابالغ بچیاں دے گا کہ آج تم بچیوں کی طرف تم نظر غلط نہیں ڈال سکتے.
تمہاری بہتر سے بہتر بچیاں ان کے لیے ترنوالا بنی ہوئی ہے، اور اللہ تم جیسے بیکاروں اور نکموں کو جنت میں داخل کر کے ان کی بچیاں دے گا۔ این ہمیں صدت خدا ہے۔ تو عورت کو رفقائے محترم مذہب نے مقصود بذات نہیں مانا۔ آدم کا جب دل نہ اکتانے لگا جنت میں تو دل بہلانے کے لیے اس کو کیا کیا؟ اس کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، یعنی حوا مقصود بذات نہیں تھی۔ جب دل گڑبڑ کرنے لگا تو اس کے دل بہلانے کے لیے حوا کو پیدا کیا۔ تو نصف آبادی سے تو انسان نے، مسلمان نے بھی شخصیت چھین لی ہے، نہ اس کا ارادہ ہے نہ اختیار ہے، وہ تو اس کے خامن کا ارادہ ہے۔ اور یورپ میں بھی رفقائے محترم جو بڑا شور و غل ہم سنتے ہیں، تو بلوغت سے پہلے وہ کسی کی بیٹی، بلوغت کے بعد کسی کی وہ مس بیگم، اور اس کے بعد وہ کسی کی ماں۔ اس کی اپنی شخصیت کہاں ہے؟ ڈاٹر آف فلان، وائف آف فلان، مدر آف فلان، ہے نہ ہے یا اس کی اپنی ذات کہاں ہے؟ نصف آبادی کو تو ہم نے اس کی شخصیت سے محروم کر دیا، اختیار اور ارادہ کا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھو تو 90% آبادی جو ہے وہ محکوم، محتاج اور غلام ہے ان کی جو لینڈ لارڈز ہیں، انڈسٹریل کلاس ہے، مینز آف پروڈکشن کے جو اوپر قابض ہیں، ناجائز قبضہ کر رکھا ہے جنہوں نے۔ تو سیرت النبی کا پیغام یہ تھا رفقائے محترم، یازو عنہم اسرہم والاغلال۔ نبی تو آیا کہ یہ جو بیڑوں میں، پاؤں میں جو بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، کاٹو ان کو۔ یہ جو ہاتھ انسان کے مفلوج کر دیے گئے ہیں، بے روزگاری ہے، انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے، بے روزگار کا نہ پاؤں چل رہا ہے نہ ہاتھ۔ جب تک عالم اسلامی سے بے روزگاری ختم نہیں ہوتی، اور بے روزگاری ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ جاگیردارانہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ یہ تو مسائل در مسائل پیدا کرنے والا نظام ہے، اس کے نتیجے میں بے روزگاری کیسے ختم ہوگی؟ تو یازو عنہم اسرہم والاغلال، بیڑیاں کاٹو، سرمایہ داریت کو ختم کرو، جاگیرداریت کو ختم کرو، ربوبیت عالمینی والا نظام لاؤ، زمین کو اصل کی طرف لوٹاؤ تاکہ وہ سب کی نشو و نما کا ذریعہ بنے۔ اور یہ وہ بیڑیاں ہیں رفقائے محترم، جکڑ بندیاں، اللتی کانت علیہم، انہوں نے مسلط ہو کر انسان سے انسانیت چھین لی ہے، انسان صفر ہو گیا۔ بیڑیاں اصل آ گئی ہیں مقام پر اور انسان درمیان سے غائب ہو گیا۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائیں، اور رسول پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے رفقائے محترم؟ 47:2 آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان بمحمد نہیں ہے، ایمان بالقرآن ہے اصل میں، اس چیز پر ایمان لاؤ جو محمد رسول اللہ پر نازل ہے۔ پس جو رسول پر ایمان لائیں، اور اس ایمان سے مراد وہ ذاتے پر ایمان لانا ہے جس نے رسول کو رسول بنایا۔ وَعَزَّرُوهُ، عذر کہتے ہیں رفقائے محترم، پودے کو پانی دینا اور آبیاری کرنا۔ پس جو قرآن کے پودے کی آبیاری کریں گے، وَنَصَرُوهُ، نصر کہتے ہیں رفقائے محترم اس بارش کو، نصر، مطر، غیث، 3 الفاظ عربی زبان میں۔ نصر اس بارش کو کہتے ہیں جو کسان کی توقع کے مطابق ہو، جس وقت وہ توقع کرے اور اتنی ہو کہ اسے نہال کر دے، مزید اس کے ذہن میں کوئی یہ ارمان نہ رہے، یا تھوڑی ہوئی کہ جس کے نتیجے میں چاول کی، دھان کی صحیح معنی میں پیداوار۔ تو نصرو ہو، عین موقع محل وقت کا جو تقاضا ہو، اس تقاضے کے عین مطابق وہ قرآن کو پانی دے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم، جو میں نے کہا تھا کہ ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے،
آگے دیکھیے کیا فرمایا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اتباع رسول کی نہیں ہے، اتباع کس چیز کی کریں؟ پیچھے پیچھے کس چیز کے چلیں؟ اور پیچھے پیچھے چلتے رہیں اس نور کے، نور قرآن کا، جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور پیچھے پیچھے وہ چلتے رہیں اس نور کے، الذی انزل معہ، جو نور محمد رسول اللہ کی معیت میں جو لے کر وہ نازل ہوئے ہیں، یعنی جو نور قرآن محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے بن جائے، پیچھے چلانے والے نہیں، ناقص و ناتمام ٹھہرانے والے نہیں۔ اولئک هم المفلحون، فلاح کامیابی صرف انہی افراد کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں، عند اللہ۔ اب یہاں پر رفقاء محترم مجرمین اور مصلحین دونوں کا کردار ہمارے سامنے آ گیا کہ مجرمین آیات الہیہ کو ناقص و ناتمام ٹھہرانے کے لیے جدال کرنے والے، آستینیں چڑھانے والے، اور ان کے مقابلے میں مصلحین آئے، کتاب الہی کو دین حیات کے حوالے سے لینے والے، اور نوع انسانی کے اوپر اور بالخصوص عالم اسلامی کی نصف آبادی سے رفقاء محترم جو شخصیتیں چھین لی گئی ہیں ان کو ریسٹور کرنے والے، بحال کرنے والے، اور ان کو جاگیرداری سے، سرمایہ داریت سے، غیر کی غلامی سے نہیں، پہلے اپنوں کی غلامی سے آزاد کرا کر ان کو ان کی ذات عطا کرنے والے، یہ ذات سے نکال کر معرفت ذات عطا کرنے والے، اس طرح ان میں خوشبو پیدا کرنے والے اور ان کو مقام بلند پر فائز کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے۔ تو اس طرح رفقاء محترم ہم ایک حوالے سے یہاں رکتے ہیں، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔